جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر چیز بنائی ہے، اور اس کے انسان کی ضروریات کے مطابق بنائی ہے۔ اور روس کا ایک خلا باز نکولائف 1962 میں جب ایک خلائی سفر سے واپس آیا تو اس نے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ جب میں زمین پر اترا تو میرا جی چاہتا تھا کہ میں زمین کو چوم لوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے وسطوں میں پھرا، اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک حیرانی ہے، پریشانی ہے، اور وہاں پہ انسان کے لیے ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اس کو سکون دے سکیں۔ اور اس تجربہ کے بعد، ایکسپیریمنٹ کے بعد، جب وہ زمین پر اترا تو اس کو پھر زمین کی قیمت کا احساس ہوا کہ جیسے ایک شدید پیاس کے بعد بندے کو پانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ زمین بھی میرے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے۔ چونکہ کائنات کو دیکھ کے آیا تھا، وہاں پہ اس کو وہ چیزیں نہیں مل سکی، تو وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کہہ رہا تھا میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس زمین کو سے لپٹ جاؤں اور اس کو اپنے سارے کے سارے جذبات میں اس زمین کو دے دوں۔ بالکل ایسے ہی شریعت جو ہے، ہمارا دین جو ہے، اس میں الہ کا تصور ہے کہ آدمی اپنے خالق کو نہیں دیکھتا، اس لیے وہ اب چونکہ دیکھا نہیں ہے اس نے، وہ مخلوق کے اندر وہ چیزیں تلاش کرنا شروع کر دیتے، ان کو اپنا الہ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ الہ اس کو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے۔ اور مومن اور کافر میں یہ فرق ہے، مومن اور غیر مومن میں یہ فرق ہے کہ مومن ظاہر سے گزر کر باطن تک چلا جاتا ہے، جو اس حقیقت کو جان جاتا ہے کہ یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ کسی کا دیا ہوا ہے، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کسی برتر ہستی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ مخلوق کو دیکھ کر اس کے خالق کو پا لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور خالق ہی اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، اور اپنے تمام جذبات جو ہیں مومن جو ہے وہ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو روسی خلا باز پہ جو کیفیت زمین کو دیکھ کے گزری ہے، وہی کیفیت اگر آپ آدمی کے لیے لیں کہ جب وہ آدمی اللہ کو پا لیتا ہے تو وہ ایسے ہی اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور مومن وہ ہے جو سورج کو دیکھ کر اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے نور کو پا لے، وہ آسمان کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کی جو انفینٹ ذات ہے اس کا مشاہدہ اس کے سامنے آ جائے، وہ پھول کو دیکھے اور اس کی خوشبو میں اللہ تعالیٰ کی مہک اور اللہ تعالیٰ کی خوشبو کو پا لے، اور پانی کی روانی میں وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کو دیکھے۔ تو مومن اور غیر مومن کا یہ فرق ہے کہ غیر مومن مخلوقات میں اٹک کر رہ جاتا ہے، اور مومن مخلوقات سے گزر کر مخلوقات دیکھتے ہوئے اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور غیر مومن جو ہے مخلوقات کے حسن کو، یہ فکرہ ذرا اس کو آپ غور سے سنیں کہ غیر مومن مخلوقات کے حسن کو خود مخلوقات کا حسن سمجھ کر انہی میں ہی گم ہو جاتا ہے، انہی میں ہی ڈوب جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مخلوق کی جو ہے نا یہ کاراگری ہے، لیکن مومن مخلوقات کے حسن میں بھی خالق کا حسن دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو خالق کے آگے وہ ڈال دیتا ہے۔ اور پھر غیر مومن جو ہے وہ اس کا سجدہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے، مخلوق کے لیے ہوتا ہے، اور مومن جو ہے اس کے بنانے والے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں بنی ہوئی چیزوں سے اپنے بنانے والے کی